like, comment, share and subscribe. Ask Mufti Mustaqim Mewati. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹی بچیوں کے سونے چاندی پر زکوٰۃ کا حکم۔ وقار بھائی خیالہ کالونی دہلی انڈیا سے معلوم کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی چھوٹی معصوم بچیوں کے لیے سونے چاندی خرید کے رکھ لیتا ہے کہ اس کی شادی میں کام آ جائیں گی، اس کو بعد میں جب بڑی ہوگی تو گفٹ دے دیں گے، تو کیا آیا اس سونے اور چاندی پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ تو بھائی اس کا تحقیقی اور تفصیلی جواب یہ ہے، اس میں دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے جو عام انسان کرتے ہیں کہ سونا اور چاندی خرید لیا گیا، سونا چاندی خریدنے کے بعد اپنے پاس اس کو رکھ لیا گیا کہ جب بچی جوان ہوگی، شادی کے لائق ہوگی یا شادی میں بچی کو ہم گفٹ دے دیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اس نیت سے سونا چاندی خریدا ہے کہ جب بچی جوان ہوگی یا شادی ہوگی اس وقت ہم اپنی بچی کو یہ سونا چاندی گفٹ میں دے دیں گے، تو ابھی بھائی یہ سونا چاندی آپ ہی کی ملکیت ہے، صرف نیت کرنے کی وجہ سے وہ بچی کی ملکیت میں نہیں گیا۔ اگر یہ اتنا ہے کہ یہ نصاب تک پہنچتا ہے تو آپ پر اس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا۔ عام طور سے لوگ یہی کرتے ہیں کہ سونا چاندی خرید لیا، اپنے پاس رکھ لیا کہ جب بیٹی جوان ہوگی یا شادی ہوگی تو اب اس کو گفٹ دے دیں گے۔ تو بھائی آپ خود اس کے مالک ہیں جس بندے نے وہ سونا چاندی خریدا ہے۔ جیسے ابا جان نے سونا چاندی خریدا ہے تو ابا جان ہی اس کے مالک ہیں، ابا جان ہی پر اس کی کیا ہے، اگر نصاب تک وہ سونا چاندی پہنچتا ہے تو ابا جان ہی پر اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگی۔ یا ابا جان پہلے سے ہی صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں، کچھ سونا چاندی آ گیا ہے، یا پہلے سے مالدار نہیں تھے، کچھ پیسہ تھا، اس سونے چاندی کو ملا کر مالدار ہو گئے ہیں، تو پھر ابا جان پر ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، خواہ استعمال میں ہو یا نہ ہو۔ اس میں دوسری تحقیق یہ ہے، اور یہ بچنے کی بھی ایک شکل ہے زکوٰۃ دینے سے، حالانکہ زکوٰۃ دینے سے بچنا نہیں چاہیے، یہ بہت اہم فریضہ ہے اور زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اس میں دوسری شکل یہ ہے کہ آپ سونا چاندی بازار سے خریدیں، سونا چاندی خریدنے کے بعد بچی کو سونے چاندی کا مالک بنا دیں۔ آپ اس میں ایسا کریں کہ دو بندوں کو لے آئیں، دو بندوں کے سامنے اپنے بچی کو بلائیں اور اپنی بچی کو سونا چاندی دے دیں کہ بیٹا یہ آپ کے لیے گفٹ ہے۔ اس پہ دو بندے گواہ ہو گئے، آپ نے اپنے بچی کو وہ سونا چاندی گفٹ دے دیا۔ جب آپ نے گفٹ دے دیا تو آپ کی ملکیت سے نکل کر، ابا جان کی ملکیت سے نکل کر بچی کی ملکیت میں وہ سونا چاندی آ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب بچی کی ملکیت میں آ گیا تو ابا پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور بچی پر زکوٰۃ اس لیے نہیں ہے ابھی وہ نابالغ بچی ہے، نابالغ بچوں پر زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی۔ جب تک بچی نابالغ ہے، چھوٹی ہے، اس پر اس سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جب بچی بالغ ہو جائے، بڑی ہو جائے اور یہ سونا چاندی اتنا ہے کہ نصاب تک پہنچ جائے تو پھر بچی ہی پر زکوٰۃ نکالنا ہر سال واجب ہوگی، بچی اس سونے چاندی کو استعمال کرے یا نہ کرے۔ اس میں دو شکلیں ہو گئی، امید ہے کہ یہ دونوں شکلیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ پہلی شکل تو وہی کہ انسان اس نیت سے خریدے کہ میں اپنی بچی کو شادی میں دے دوں گا، تب تو وہ جس نے خریدا اسی کی ملکیت میں ہے، اسی پہ ہر سال زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ دو گواہوں کے سامنے بچی کے ہاتھ میں تھما دیں کہ بیٹا آپ کا ہے، آپ کے لیے گفٹ ہے، اور بچی پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوا کرتی، نابالغ بچی پر۔ تو جب بچی بالغ ہوگی تب تو زکوٰۃ واجب ہوگی اگر نصاب تک وہ سونا چاندی پہنچتا ہے۔ جب تک نابالغ ہے، معصوم بچی ہے، تب تک اس بچی پر سونے چاندی کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ یہ تمام تفاصیل آپ حضرات کو سمجھ آئے ہوں گی۔ تفصیل کے لیے آپ ہدایہ شریف دیکھ سکتے ہیں، در مختار دیکھ سکتے ہیں،
اور بھی بہت سی کتابوں میں اس کی تحقیق و تفصیل موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Like, comment, share and subscribe. Ask Mufti Mustaqim Mewati.